کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ بنیادی طور پر ایک فرد واحد کو مضبوط کرنا چاہتے تھے. کہتے تھے، فرمایا کرتے تھے، لوگوں کی محتاجی سے بچو، اللہ کی محتاجی اختیار کرو. اللہ کی دنیا کی محتاجی تمہیں اللہ سے دور کر دے گی. دوری کا کیا مطلب ہے؟ جب بے یقینی میں رہ رہے ہوتے آپ کو ٹرسٹ نہیں آتا، آپ دعا بھی مانگ لیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. آپ سورہ رحمان بھی سن لیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. آپ کے اوپر کوئی عمل بھی کر دے، آپ کو کوئی تسبیحات بھی بتا دے، آپ پڑھ پڑھ کے سائیکی کے پیشنٹ بن جاتے ہیں، آپ پہ اثر ہی نہیں ہوتا. کوئی نہ کوئی تو وے آؤٹ ہے نا. سچا راہ محمد والا جے وچ رب لبی وے ہو. او بھائی، راستہ تو واضح روشن ہے، نگہبان ظاہر ہے. ان کرنا کی یہ چلنا ہے، نہیں چلنا ساڈا دے گئے. میرا مسئلہ حل کرو، اے لا بھاشن مینوں نہ دیو کہ اس رستے چلنا ہے. بھائی جان، مسئلہ آج ختم ہو جائے گا. مسئلے کا تو لا ہی یہی ہے، بیماری آتی بیماری چلی جاتی، پرابلم آتی پرابلم چلی جاتی، خوشی آتی خوشی چلی جاتی، دکھ آتا ہے دکھ چلا جاتا ہے. اس نے نہیں بدلنا کسی کی دعا سے بھی. اس نظام فطرت کو نہیں میں کوئی بھی نہیں بدل سکتا. مسئلہ یہ ہے کہ ان سب کے قہر سے اور ان کے اثرات سے بچنے کے لیے ایک راستہ ہے بس. چلیں، آسان ہو گیا، سورہ رحمان سن لی، سورہ رحمان پھیلاتے رہو. چلو دعا کرانے کا شوق ہے تو اس طریقے پہ دعا کراتے رہو. کچھ ٹائم نکالو، وقت نکالو، لوگوں کے ساتھ بیٹھو. آپ لوگوں کو صحیح پیٹرن پہ دعا کراؤ گے، آپ کی اپنی گرومنگ ہو جائے گی بہت اچھی. آپ کے اندر سے خیال بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے، آپ کے اندر سے ڈگنگ شروع ہو جائے گی. یہ ایسا نہ کریں کہ آپ بالکل ہی کہ جی میں بس میری پرابلم حل کرتے ہوتے میں جاواں. تو وہ جیسے میسیج آتے، میرے پاس روز کا یہ کام ہے جی سارا دن. اچھا بیٹا، اللہ بہترین کرے گا. میں آج پیپر دینے جا رہی ہوں، دعا کر دیجئے گا. آج میری منگنی ہو رہی ہے، مجھے مبارکباد دے دیجیے. اچھا جی، ان مبارکباد بھی دے دیں. کیا کریں؟ جب خوشیاں آتی ہیں تو مبارکبادیں مانگ دینے، جسے دکھ آندے نے پھر کہنے کچھ کرو میرا. اب میں نے تھوڑی کرنا ہے. ہم کیا سدا ایک ساتھ رہیں گے؟ سدا نہ باغے بلبل بولے، سدا نہ باغ بہارا، سدا نہ حسن جوانی قائم، سدا نہ صحبت یارا. سدا کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہے. بچے پیرنٹس کے ساتھ سدا نہیں ہے، پیرنٹس بچوں کے لیے سدا نہیں ہے. کوئی چیز کو پرماننسی نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے. کوئی چیز سیکھ لے بندہ. کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ آئے چلے گئے، لو سدا نہ صحبت یارا. کیسی ایک صحبت تھی، بابا ہی میرے ساتھ جیسے بابا پنڈی میں رہے گا، گھر ڈھونڈو گھر ڈھونڈو، لوگوں کو لگایا ہوا ہے. لو جی، وہ کتنا وقت گزر گیا، نہ گھر ملا. ایک ملا تو وہ بندہ کو ڈرامہ کر گیا، کوئی عقیدت مندی تھا بیچ میں. اس کے بعد وہ جب ایک دم وہ وقت آ گیا جب وہ فائنل ابورٹ سے پہلے وہ یہاں ہم انہیں لے آئے اسلام آباد. تو صدا تو نہیں ہے نا. سارے بچھڑی کون جڑارا، مطلب وہ ایک دم ہی شرازہ بکھر جاتا ہے، پھر سب بکھر جاتے ہیں، پھر کوئی دوبارہ اکٹھا کرتا ہے. کہ یہ صدا کوئی چیز نہیں ہے یار. آج آپ یہاں ہیں، کل آپ دوسرے شہر چلے جائیں گے. آج آپ یہاں ہیں، کل دوسرے ملک چلے جائیں گے. صدا تو نہیں ہے ایک جیسے. بہن اور بھائی کبھی بھی صدا اکٹھے نہیں رہتے ایک گھر میں. سب اپنے اپنے گھونسلوں کو، اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں. اس لیے بہترین چیز یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جب کلیئرٹی میں آتی ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے سدا رہنے والی ذات اللہ کی. آپ امریکہ میں ہو، افریقہ میں ہو، پاکستان میں ہو، کہیں ہو، آپ کہیں بھی ہوں گے، اللہ وہی ہے. لا بھی وہی ہے، فطری قوانین بھی وہی ہیں، کلندر پاک کا طریقہ بھی وہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم محسن انسانیت کہلاتے ہیں. قرآن ان کے سینے کا نور تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے. آپ ساری انسانیت کے رہبر ہیں. جس نے بھی نجات پانی، سکھی ہونا، ایکسلنس پہ جانا، احسن تقویم بننا ہے، وہ یہ راستہ اختیار کر لے، احسن تقویم بن جائے گا، اشرف المخلوقات بن جائے گا. نہیں تو پھر ہم جو ہیں اسی طرح آنا جانا جیسے ہمارا نہیں ہوتا. آؤ سیر کر آئیے، واپس آ گئے. آؤ ذرا کچھ کھائیے، واپس آ گئے. بس وہ دنیا گول ہے اور ہم بھی اسی طرح گھوم رہے. ذرا سی بیچ میں ہمارے کھانے میں کوئی رکاوٹ آئی، کوئی پیسوں میں کمی آئی، دیکھا کیسی پریشانی شروع ہو جاتی ہے. کسی دی نظر لگ گئی، کسی نے ہنسدا نہیں دیکھ سکے، بس فضول.
مسئلہ تو ہمارا ہے، جس نے یہ سب کچھ دیا اس کی طرف دیکھتے ہی نہیں کہ یار کہ اس کو کیوں مل گیا. انہوں دیتا اللہ نے دیتا ہے یار، تجھے اس پہ کیوں نظر رکھی ہوئی؟ اپنے پر نظر رکھو. آپ کو نہیں دیا ہوا اس نے کچھ، آپ کو ذہانت دی ہے، آپ کہتے وہ بیوقوف ہے. یا تجھے ذہین ہو، چلو اس گل دا ہی شکر کر لو کہ اللہ نے تانوں ذہین بنایا. اگر وہ بیوقوف ہے، وہ بیوقوف ہے، اس کو پار لگا دیا. آپ ذہین تھے، آپ بالکل ہی فرشی ہو گئے. تو آپ کی اپنی سوچ جو تھی آپ کے لیے رکاوٹ اس لیے بن گئی کہ آپ نے اللہ سے کو نہ پہچانتے، نہ جانتے، نہ محبت کرتے، نہ کچھ بھی نہیں. ہمارا ایک رسمی سا تعلق ہے، ضرورت کے تحت دعا ہے، ضرورت کے تحت مصیبت کے وقت ہم نے دعا کرنی یا سورہ رحمان سننی. کیا کبھی ایسا بھی ہوگا کہ ہم اس ضرورت سے باہر نکل جائیں؟